اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ آج کی میری ویڈیو ہے کہ نفس کی اصلاح کیسے کریں۔ نفس کی اصلاح ایک بزرگ کا قصہ ہے جو دلی کی جامع مسجد میں تھے۔ ہو سکے تو میری اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا اور شیطان کے بہکاوے میں تو بالکل بھی مت آئیے گا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ فجر کی نماز کے بعد سیڑھیوں پر بیٹھ گئے اور پھر کہنے لگے کہ تو میرا خدا نہیں اور میں تیرا بندہ نہیں، پھر میں تیری کیوں مانوں؟ دیکھنے والے لوگ کہنے لگے یہ تو کافر ہو گئے ہیں، کسی نے کہا پاگل ہو گئے ہیں۔ جب بھی نماز کا وقت آتا تو یہ بزرگ اندر جا کر نماز پڑھتے اور باہر آ کر پھر بیٹھ جاتے اور پھر یہی بات کہنے لگتے۔ مغرب کے قریب ایک شخص وہاں سے گزرتا ہوا ان کی بات سنتا ہے اور پھر کھڑا ہو گیا اور پوچھا کہ حضرت یہ تو کا مخاطب کون ہے اور یہ بات آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس پر ان بزرگ کو نفسی آ گئی اور کہنے لگے دلی جیسے شہر میں ایک ہی عقل مند مجھے نظر آیا ہے، کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں کہ میرے اس تو کا مخاطب کون ہے اور میں کس سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ خود ہی سمجھ لیا کہ میں اپنے اللہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں اللہ سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ پھر شخص نے کہنے لگا تو نے بڑی عقل مندی کا کام کیا کہ مجھ سے تو نے پوچھ لیا، دراصل میرا مخاطب میرا نفس ہے اور میں نفس سے مخاطب ہوں کہ اے نفس تو میرا خدا نہیں ہے اور میں تیرا بندہ بھی نہیں ہوں اور میں تیرا غلام بھی نہیں ہوں، اس لیے میں تیری کیوں مانوں؟ میں تو اللہ کی مانوں گا۔ اس نے کہا کہ یہ بات آپ کیوں فرما رہے تھے؟ اس پر ان بزرگ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آج فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکل رہا تھا تو نفس نے شدت سے تقاضا کیا کہ آج ناشتے میں حلوے پراٹھے کھلاؤ۔ میرے نفس نے مجھ سے تقاضا کیا تو میں نے اسے کہنا شروع کر دیا کہ تو میرا خدا نہیں ہے اور میں تیرا بندہ بھی نہیں ہوں، اس لیے میں تیری کیوں مانوں؟ میں تو میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مانوں گا، اور جب بھی وہ مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے میں یہی جواب دیتا ہوں۔ یہ واقعہ بڑا عبرت انگیز ہے کہ اصلاح نفس کی فکر کرنے والوں کو ایک عمدہ سبق فراہم کرتا ہے کہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ ناجائز چیزوں میں بالکل پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں بالکل ہی پرہیز کرنا چاہیے، اور جو جائز چیزیں ہوں مثلا کھانے پینے کی حلال چیزیں ان میں پابندی نہیں ہے، لیکن ان میں تقلیل اور کمی کرنا چاہیے کہ کبھی نفس کو دے دو اور کبھی کہہ دو کہ بھائی اب نہیں، تب ملے گا، پھر ملے گا۔ اس سے نفس کنٹرول میں رہے گا، اور اگر اس کی ہر جائز و حلال خواہش پوری کی گئی تو وہ پھر ہمارے سر پر بیٹھ جائے گا، اور یہ نفس ہمیں کہاں سے کہاں تک لے جائے گا۔ ہمیں اپنے نفس کی نہیں سننی ہے، ہمیں تو اللہ رب العزت کی سننی ہے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تو بڑی پیاری ایمان والی زندگی دی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا نفس ہم سے وہ کام مت لے جس سے اللہ راضی نہ ہو، اور ہم اپنے نفس پر غالب آ جائیں، اور غالب اس طرح آئیں گے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے، قرآن پاک پر عمل کریں گے، نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں گے۔ اس طرح ہم اپنے نفس پر قابو پائیں گے۔ یہ نفس کتنا بھی زوردار ہو، اس نفس پر بہت سے لوگوں نے قابو پا کر جہنم کو پیچھے کر دیا ہے اور جنت کے رستے پر چل گئے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ اپنے نفس پر قابو پائیں اور جہنم کو پیچھے چھوڑ جائیں اور جنت کے رستوں پر چل نکلیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتی ہوں میں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔